اشیاء کہتے ہیں کہ امام معصوم ہوتا ہے، نبی کے بعد کیسے کوئی معصوم ہو سکتا ہے؟ دلیل لے کے آؤ کہ نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اوصیاء معصوم نہیں ہو سکتے، یا کوئی بھی معصوم نہیں ہو. دلیل لے کے آؤ، کوئی نفی پہ دلیل لے کے آؤ. دلیل تو ہے ہی نہیں، صرف بچہ گانا باتیں. نام کیا رکھا؟ مولوی اسحاق، داڑھی اتنی. اب دنیا سے چلے گئے، ان سے میں کیا کہوں؟ مولوی اسحاق اگر زندہ ہوتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں آپ کی تعجب کوئی شرعی دلیل نہیں ہے کہ آپ تعجب کریں کہ نبی کے بعد کوئی معصوم کیسے ہو سکتا. تم دلیل لے کے آؤ کہ نبی کے بعد کوئی معصوم نہیں ہو سکتا، پھر ہمیں جواب دینا ہوگا. تعجب کیا آپ بہت ساری باتوں میں تعجب کرتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت تطہیر نازل کیا، انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح جس طرح میرے نبی مطہر ہیں، اللہ اکبر، جس طرح میرے نبی بے عیب ہیں، جس طرح ہر رجس سے، ہر ناپاکی سے، چاہے دنیاوی ہو، چاہے عرفی ہو، چاہے شرعی ہو، چاہے اخلاقی ہو، چاہے حسب میں ہو، چاہے نسب میں ہو، میں نے جس طرح اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاک و پاکیزہ بنایا. آپ کے نزدیک تو نبی پاکیزہ بھی نہیں، وہ تو نستجیر باللہ زیان کہتے ہیں نا، وہ تو کیا کہتے ہیں؟ ابن تیمیہ منہاج السنہ میں وہ اس بات پہ جب پہنچتا ہے کہ عمر نے حجرہ کہا ہے، تو انکار تو نہیں کر سکتا کہ بولنے والا اس کلمہ کفر کا عمر ہے. حجرہ کا کیا مطلب ہے؟ نستجیر باللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ المستعاذ بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ملیک السماء وعلی اہل بیتک. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگتا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگتا ہوں اس کفریہ جملے کو نقل کرنے کی کہ ان کتوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں، ان کے گھر میں، ان کے بیت میں کس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شتم کیا، سب کیا. حکومت پاکستان تجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی فکر ہے تو سب سے پہلا پرچہ عمر پہ کاٹو، صحابہ پہ کاٹو. ہجر کس کو بولتے ہیں؟ کبھی میں چاہوں تو انشاءاللہ آ جائے گا، اگر زندگی رہی تو جو قادری کی جو تقاریر ہے اس میں حدیث قرطاس کو چھیڑا ہوا ہے. ہم اس وقت بتائیں گے کہ کیسے صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دی. جو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات میں ان کو گالی دے سکتے ہیں، وہ ان کے مرنے کے بعد ان کے گھر کو جلا بھی سکتے ہیں، احادیث چھپا بھی سکتے ہیں. اور جو لوگ ان کی تقدیس کرتے ہیں، جب ان کے اپنے کتب میں موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دیا گیا، گالی دینے والا کون؟ صحابہ میں سب سے آگے کون؟ یہ بھی ان کو کتب میں موجود ہے، پھر بھی اس کا دفاع کرتے ہیں، پھر بھی اس کی کوئی فرار کا راستہ نہیں ہے. فرار کا راستہ حدیث قرطاس میں ہر طرف سے ہم بند کرتے ہیں ان کے لیے. ان کی بے چارگی، مسکنت، بے چارگی کیا ہے؟ ان کی رذالت اور گٹھیاپن کو دیکھیے، اس کے باوجود اس کے دفاع کرتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ ایسے مولوی ان کا سلسلہ جب اس صحابہ کے زمانے سے اب تک چلتا جا رہا ہے، تو ان سے یہ بھی آپ توقع نہ رکھیے کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی شان میں احادیث کو ایمانداری کے ساتھ، ان کے فضائل کو ایماندار، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوٹ کر بر کر بتایا تھا، خطبے دیے تھے، اس طرح نقل کر دیں.